بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر. حج پرمٹ خلاف ورزی پر 9 افراد گرفتار. حج سیکریٹی فورس کے ترجمان بریگیڈیئر سامی الشوریخ نے کہا ہے کہ حج پرمٹ کی خلاف ورزی پر 9 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق حج پرمٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. ترجمان حج سیکریٹی فورس کا کہنا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی قوانین پر سختی سے عمل کریں تاکہ سزا سے بچا جا سکے. بریگیڈیئر الشوریخ کا مزید کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ جانے والے راستوں پر چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں تاکہ بغیر حج پرمٹ کے کوئی مکہ مکرمہ یا مشاعر مقدسہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات نہ جا سکے. پرمٹ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جاتی. واضح رہے، حج ایام میں عازمین حج کے علاوہ عام افراد کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا خصوصی پرمٹ جاری کیا جاتا ہے. ایسے افراد جن کی ذمہ داریاں مکہ مکرمہ یا مشاعر مقدسہ میں ہوتی ہیں انہیں خصوصی ورک پرمٹ جاری کیا جاتا ہے. پرمٹ کے بغیر کوئی مکہ مکرمہ یا شاعر مقدسہ نہیں جا سکتا. کرونا آئسولیشن خلاف ورزی 68 افراد گرفتار. مکہ ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا کے حوالے سے آئسولیشن کی پابندی نہ کرنے پر 68 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ریجن پولیس ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے افراد کو وزارت صحت کی جانب سے ہدایات کی گئی تھی کہ وہ احتیاطی تقاضے کے تحت خود کو 2 ہفتے تک گھروں میں محدود رکھے. وزارت صحت نے اس حوالے سے آئسولیشن کی پابندی کرنے کے لیے مذکورہ افراد کے توکلنا پر بھی الرٹ جاری کیا تھا تاکہ وہ عوامی مقامات پر نہ جائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مقررہ مدت تک گھروں میں رہیں. مذکورہ افراد جن میں سے بیشتر میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی جبکہ بعض وہ بھی شامل ہیں جو بیرون ملک سے آئے تھے. واضح رہے، کرونا آئسولیشن کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف 2 لاکھ ریال جرمانہ، 2 برس قید یا دونوں سزائیں بیک وقت دی جا سکتی ہیں. خلاف ورزی کے مرتکب غیر ملکی ہونے کی صورت میں انہیں سزا مکمل کرنے کے بعد مملکت کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے. ریاض اشیاء خوردونوش کا غیر قانونی سٹور سیل. وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے ریاض کے ایک رہائشی علاقے میں مکان کو سیل کر دیا جہاں غیر ملکیوں نے اشیاء خوردونوش اور دیگر سامان ذخیرہ کیا ہوا تھا. ویب نیوز اخبار 24 نے سعودی ٹی وی الاخباریہ کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ ریاض شہر میں وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے متعدد علاقوں میں چھاپے مارے تاکہ غیر قانونی کام کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے. چھاپوں کے دوران ایک رہائشی علاقے کے مکان سے بڑی تعداد میں غیر معیاری اشیاء خوردونوش اور ٹوتھ پیسٹ کے کارٹن برآمد ہوئے جنہیں غیر قانونی طور پر چھوٹی دکانوں میں فروخت کیا جاتا تھا. تفتیشی ٹیم نے مکان سے برآمد ہونے والی اشیاء ضبط کر لیں جبکہ مکان میں رہنے والوں کا چالان درج کر لیا گیا. ضبط کیے جانے والی اشیاء وزارت تجارت کی ٹیم نے متعلقہ ادارے کو ارسال کر دیں تاکہ ان کا جائزہ لیا جا سکے. دوسری جانب وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے صفائی کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کی تفتیش کے دوران ممنوعہ کریمیں بھی برآمد کیں جنہیں صرف فارمیسیز پر ہی فروخت کیا جا سکتا ہے. وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیم کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ مکان جیسے غیر قانونی طور پر اشیاء خوردونوش اور دیگر سامان کا اسٹور بنایا گیا تھا کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. 65 برس قبل مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا قرنطینہ. مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا قرنطینہ مرکز 65 برس قبل جدہ شہر میں قائم کیا گیا تھا. کنگ عبدالعزیز اکیڈمی نے اپنے ٹویٹر پر اس حوالے سے ویڈیو کلپ بھی جاری کی ہے. ویب نیوز سبق کے مطابق اکیڈمی کا کہنا ہے کہ شاہ سعود نے 3 اپریل 1956 کو جدہ کے قرنطینہ کا افتتاح کیا تھا جسے اس وقت مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا قرنطینہ مانا گیا تھا. عالمی ادارے صحت کے ماہرین نے 150 ملین ریال کی لاگت سے قرنطینہ کی منصوبہ بندی اپنی نگرانی میں کرائی تھی. جدہ کا یہ تاریخی قرنطینہ 150 عمارتوں پر مشتمل تھا. 22,900 مربع میٹر کے رقبے پر قائم کیا گیا تھا. قرنطینہ میں آئسولیشن والی عمارتیں تیار کی گئی تھیں جہاں متعدد امراض میں مبتلا 200 افراد کی گنجائش تھی. علاوہ ازیں حجاج کے کپڑوں کے لیے لانڈریاں، گرم حمام اور مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے کئی عمارتیں تیار کی گئی تھیں.
ممنون حسین کے انتقال پر سعودی قیادت کی تعزیت۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سابق صدر پاکستان ممنون حسین کے انتقال پر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے اظہار تعزیت کیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق خادم حرمین شریفین کی جانب سے بھیجے گئے تعزیتی ٹیلی گرام میں خادم حرمین شریفین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ممنون حسین کے انتقال کی خبر پر دلی رنج ہوا ہے۔ پیغام میں مزید کہا گیا ہے کہ سابق صدر پاکستان ممنون حسین کے اہل خانہ اور پاکستانی برادر عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ دریاسنا ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے بھی سابق صدر پاکستان ممنون حسین کے انتقال پر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے ممنون حسین کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ سعودی ایئر لائن کی ایتھنز کے لیے براہ راست پروازیں۔ سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایتھنز کے لیے براہ راست ہفتہ میں 4 پروازیں چلائی جائیں گی۔ A320 طیارے پروازوں کے لیے استعمال ہوں گے جن کی نشستوں کی گنجائش 440 تک ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ایتھنز کی السعودیہ کی بین الاقوامی پروازوں کے نقشے پر جدید ترین اضافہ ہے، جس کی پروازیں 4 بر اعظموں کے لیے چل رہی ہیں۔ السعودیہ ایتھنز جانے والی پروازوں کے مسافروں کو بہترین سہولتیں پیش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ضیافت کے اعلیٰ ترین معیار کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ السعودیہ ایتھنز کے لیے سیاحتی پروگرام کے تحت 350 سے زیادہ پیکج دے رہی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے جمعرات کو چینی ہم منصب وانگ چی سے تاشقند میں ملاقات کی، جہاں وہ وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کی جمعے کو ہونے والی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزرائے خارجہ نے سرکاری مذاکرات کیے۔ انہوں نے چین اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک تعلقات، دونوں دوست ملکوں کے درمیان گہری شراکت اور مختلف شعبوں میں مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے انہیں مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ وزرائے خارجہ نے ہر طرح پر یکجہتی بڑھانے کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی اہم حالات حاضرہ کا بھی جائزہ لیا۔ وزارت افرادی قوت نے کارکنوں کو 9 لاکھ ریال کی ادائیگی کروا دی۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی کمیٹی نے 60 کارکنوں کے مقدمات نمٹاتے ہوئے 9 لاکھ ریال ادا کروا دیے۔ لیبر کورٹ میں کارکنوں نے اجتماعی کیسز دائر کیے تھے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق ریاض ریجن میں 3 تجارتی و صنعتی اداروں کے 60 ملازمین نے اپنے حقوق و واجبات کی حصول کے لیے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کے ریجنل آفس سے رجوع کیا تھا۔ کارکنوں کا دعویٰ تھا کہ انہیں اداروں کی جانب سے تنخواہیں اور دیگر واجبات ادا نہیں کیے گئے۔ جن 3 اداروں کے ملازمین نے وزارت افرادی قوت سے رجوع کیا تھا، ان میں تعمیرات، ہوٹل اور فیکٹری کے کارکن شامل تھے۔ وزارت افرادی قوت کی کمیٹی نے تمام کیسز کا بغور جائزہ لینے کے بعد انہیں حل کر دیا۔ بعض کارکنوں کو تنخواہوں اور واجبات کی ادائیگی کرائی گئی، جبکہ بعض جو مستقل طور پر وطن جانا چاہتے تھے ان کے واجبات ادا کرائے گئے۔ واجبات کی ادائیگی کی مد میں 9 لاکھ ریال ادا کرائے گئے۔ واضح رہے، وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے مملکت میں آجر و اجیر کے مابین تنازعات ختم کرنے کے لیے مصالحتی کمیٹیاں قائم کی جاتی ہیں تاکہ اختلافات کو حل کیا جا سکے۔ مصالحتی کمیٹی، جسے لیبر کورٹ بھی کہا جاتا ہے، میں تنخواہوں میں تاخیر، واجبات کی عدم ادائیگی سمیت مختلف قسم کے تنازعات نپٹائے جاتے ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔